اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت آپ نے سن لی ہے اور آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت 121 نمبر سے غزوہ احد کے کچھ واقعات کا آپ کو تذکرہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس آیت میں وقت کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے حصے کریں گے ہم 3۔ پہلا حصہ ہوگا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، دوسرا ہوگا واللہ ولیہما، اور تیسرا ہوگا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں از ہے جو کہ اسم ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمت جو ہے یہ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ہا میم میم اس کے روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ خان صاحب نے باب نون سے اس فعل کو ذکر کیا ہے، ہمما یہممو، تبدیلی کے بعد ہما یا ہمو ہمن، جس کے معنی ارادہ کرنا یا ہمت کرنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں۔ طائفتانی جو ہے یہ طائفہ کا مثنیٰ ہے، اور طائفہ جو ہے یہ طائف کی مؤنث ہے، اور طائفہ کے معنی گروہ یا جماعت کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی۔ ان حرف مصدر ہے جس کے بعد فعل مضارع اگر آئے گا تو وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوگا، لہٰذا آپ تفشلا یہ منصوب دیکھ رہے ہیں جو کہ اصل میں تھا تفشلانی۔ نون ڈراپ ہو گیا اس کا۔ فا شین اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ فا شین لام کو خان صاحب نے باب سمیہ سے ذکر کیا ہے، فشلا یفشلو فشلن، جس کے معنی بزدلی دکھانا یا ہمت ہارنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا گیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو تفشلا ہے یہ فعل مضارع مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یفشلانی جو ہے وہ مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے، اور پھر تفشلانی تفشلانی اور تفشلانی 3 جگہ تفشلانی آتا ہے، جس میں سے یہ تفشلانی جو ہے یہ مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ولی کا لفظ جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، اور ولی کے معنی آپ جانتے ہیں دوست مددگار، بے شمار معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہما ضمیر مجرور متصل مثنیٰ مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی، اور تیسرے حصے کے الفاظ میں واو حرف ہے، الا حرف جر ہے، اس میں جلالہ یہاں پر مجرور ہے، فا حرف ہے، لام جو ہے یہ لام امر ہے اس لیے ساکن ہوا ہے، اور یتوکل جو ہے یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو کاف لام روٹ لیٹرز باب تفاعل، توکلا یتوکلو توکلن، توکل کرنا بھروسہ کرنا۔ یتوکل جو مجزوم ہے فعل مضارع لام امر کی وجہ سے، اس کے لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ اور المؤمنون اس آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ المؤمن کی جمع ہے جو کہ صیغہ اسم الفاعل ہے، آمنا یؤمن ایمانا سے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ از سے شروع ہو رہا ہے، از اسی طرح ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہمت سے شروع ہوگا۔ ہمت جملہ فعلیہ آغاز ہو رہا ہے، ہمت فعل ہے، طائفتانی فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ منکم جار مجرور، اور یہ جار مجرور طائفتانی نکرہ کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا طائفتانی کو ہم موصوف بنا دیں گے اور منکم کو اس کی صفت، یوں موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل بن جائے گا ہمت فعل کے لیے۔ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول حرفی آ رہا ہے وہ ایک جملہ فعلیہ ہے، تفشلا جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ الف اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر گرامر والوں نے ایک حرف جر مقدر مانا ہے اس سے پہلے، یعنی مصدر مول سے پہلے، جو کہ حرف
حرف جر با ہے، اور پھر اس با حرف جر کو اس مصدر مول سے ملا کر، یعنی جار اور مجرور کو ملا کر متعلق کر دیا ہے ہمت فعل کے. تو گویا یہ مصدر مول جو ہے یہ محلاً مجرور ہوگا ایک محذوف حرف جر کے لیے، اور پھر ہمت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پچھلی آیت میں اس گزرا ہے نا اس سے بدل قرار دے دیا جائے گا. دوسرا جملہ جو ہے واللہ ولیہما، اس میں واو کو ہم استنافیہ بھی مان سکتے ہیں اور واو کو حالیہ بھی مانا جا سکتا ہے. اس میں جلالہ مبتدا ہے اور ولیہما جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر واو مستانفہ ہونے کی صورت میں جملہ مستانفہ بن جائے گا، اور واو حالیہ ہونے کی صورت میں یہ محلاً منصوب حال بن جائے گا. تیسرا جملہ جو ہے اس میں واو عطفہ قرار دے دیا جائے گا، اللہ جار مجرور یہ متعلق مقدم ہو جائے گا یتوکل فعل کے. فا جو ہے اس کو جزائیہ قرار دیا گیا ہے، لام لام امر ہے جس کے بعد یتوکل فعل مضارع ہے جس کے لیے فاعل جو ہے المؤمنون ہے. پھر یتوکل فعل اپنے فاعل المؤمنون اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا بن رہا ہے، جس کے لیے شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ یہ مانی گئی ہے کہ ان فشلا بعد الناس فلیتوکل المؤمنون علی اللہ. تو امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. تو الحمدللہ جی جو ورکنگ ہم نے کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے جملہ ہمت طائفتان کو فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے. تفشلا والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے. اللہ ولیہما والا لا محل لا استنافیہ یا او فی محل نصب حال قرار دیا ہے، اور یتوکل المؤمنون والا جملہ جواب شرط مقدر قرار دیا ہے، اور پھر شرط اور جواب شرط والا جملہ ملا کر جو ہے وہ اللہ ولیہما والے جملے پر عطف قرار دے دیا ہے. تو وہی ترکیب جو محمود صافی صاحب نے کی ہے وہی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. اذ ہمت طائفتان میں ان دو جماعتوں سے مراد انصار کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں، جو منافق عبداللہ بن ابی کی واپسی دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا. بخاری میں اذ ہمت طائفتان کے حوالے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.